سیاسی امور کی نگہداری کے لیے اہل حل و عقد معین کر دیں وہ خلیفہ ہے. یعنی وہاں پہ دنیا دخل ہے خلافت میں، دین کا دخل نہیں ہے. یہی سبب ہے کہ دنیا کے حاکم اور ہیں، دین کے حاکم اور ہیں. دنیا وہ ان سے لیتے ہیں، دین وہ ابو موسیٰ اشعری سے لیتے ہیں، دین حسن بصری سے لیتے ہیں. درود کا ہدیہ بر محمد و آل محمد. یعنی یہ بنیادی فرق ہے. ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حکومت بھی، سیاست بھی، دین بھی خلیفہ سے لیں گے؟ اور خدا نے 4 خلفاء کا تذکرہ کیا. آدم کو بھی خلیفہ کہا، داؤد کو بھی خلیفہ کہا. پریشان تو نہیں ہے؟ ایک صلوات کا ہدیہ بر محمد و آل پس خلفاء بھی 2 ہو گئے. ایک وہ خلیفہ جو الہی خلیفہ ہوگا، ایک وہ ہوگا جو عوامی خلیفہ ہوگا، ایک وہ ہوگا جس کو خدا اپنی فیکٹری سے بنا کے بھیجے گا، ایک وہ ہوگا جو کبھی سقیفہ سے نکلے گا، کبھی شورا سے آئے گا. یعنی عوام کی نمائندگی کے ساتھ، اور وہ عوامی مسائل کے لیے ہوں گے، دینی مسائل کے لیے. ایک درود کا ہدیہ بر محمد و آل محمد. اب خلافت جو سقیفہ میں طے کی گئی، پہلے جناب نعمان بن بشیر کو خلیفہ بنایا گیا. وہ انصار میں سے تھے. مہاجرین کی قربانیاں چونکہ زیادہ تھی تو اسی منزل پہ مہاجرین اور انصار میں تلواریں بے نیام بھی ہوئیں. اور پھر بعد میں سعد نے مداخلت کر کے، انصار میں سے تھے، مداخلت کر کے اس جنگ کو رکوا کر وہاں پہ آپس میں کمپرومائز کی نوبت آگے بڑھی. اور پھر حضرت ابوبکر متفقہ طور پہ ان 100-150 افراد کی اتفاق کے ساتھ خلیفۃ المسلمین بنے. اب حضرت ابوبکر کے لیے کہا گیا خلیفۃ الرسول. دیکھیے ہمارے علماء نے، ہمارے مراجع نے مقدسات اہل سنت کی توہین کو حرام قرار دیا ہے. ہم مقدسات اہل سنت کی توہین حرام سمجھتے ہیں، اور ہم توہین حرام سمجھتے ہیں، تحقیق حرام نہیں سمجھتے. ہم اپنے آنے والی نسل کو اپنی مجالس میں تاریخ کی حقیقتوں پہ پردہ نہیں ڈال کے بتاتے، بس تاریخ کی حقیقتیں ایسے کھول کے رکھتے ہیں کہ احترام بھی قائم رہے، حق بھی چھپنے نہ پائے. احترام قائم رہے، توہین نہیں کرنی، توہین نہیں کرنی. ہماری چونکہ یہ مجلس لائیو جا رہی ہے، یہ مجلس خالصتاً شیعہ اثنا عشریہ امامیہ کے لیے عرض کر رہا ہوں. برادران اہل سنت بھی سن سکتے ہیں، مگر یہ اہل تشیع کے لیے شیعوں کے درمیان بیٹھ کے اپنے عقیدے کے عنوان پہ نہیں، تاریخ کی حقیقت کے عنوان پہ عرض کر رہا ہوں. اگر کوئی اہل سنت بھائی دیکھنا چاہے تو دیکھیں، سنیں، مگر اگر ان کے دل آزاری کسی منزل پہ ان کو محسوس ہوتی ہو تو بالکل ہماری گفتگو کو نہ سنیں. ایک درود کا ہدیہ بر محمد و آل محمد. ہماری مجلس میں بھی اہل سنت موجود ہوں گے. خود میرے عزیز، میرے رشتہ دار اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمدانی سید آپ کے فیصل آباد کے، وہ مجھ سے ملنے آئے ہوئے، وہ بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے نہیں کہہ رہا، میں احتیاط کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. کل کوئی دوست کہے جی ان کی گفتگو سے ہماری دل آزاری ہوئی، تو میں پہلے ہی کہہ دوں کہ یہ گفتگو میں صرف شیعہ حضرات کے لیے کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں. ایک درود کا ہدیہ بر محمد و آل محمد. بس میرے بھائی کیا عرض کر رہا تھا، حضرت ابوبکر کو اہل سقیفہ نے منتخب کیا. اب میں دیگر چیزیں نہیں عرض کرتا کہ مدینہ کے اندر کے حالات تھے اور سقیفہ کے حالات کیا تھے، یہ بیان نہیں کرتا چونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی اس طرح سے نہیں ہے. حضرت ابوبکر کی رحلت کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، حضرت عمر حضرت ابوبکر کی وصیت پر خلیفہ بنے. حضرت ابوبکر کی وصیت پہ حضرت عمر خلیفہ بنے. اور حضرت عمر خلیفہ رسول نہیں تھے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ان کو خلیفۃ الرسول کہا گیا. یعنی حضرت ابوبکر خلیفہ رسول، خلیفہ کے معنی پیچھے آنے والا، رسول کے بعد آئے حضرت ابوبکر.
اس لیے ان کو کہا گیا خلیفۃ الرسول، اور حضرت ابوبکر کو کہا، حضرت عمر کو کہا گیا خلیفۃ الرسول، یعنی رسول کے خلیفہ کا خلیفہ۔ حضرت عمر حضرت ابوبکر کے خلیفہ تھے، ان کے بعد آئے، توجہ کیجئے گا، لیکن حضرت عمر نے اتنے لمبے نام کو ترک کر کے، تاریخ کا حصہ ہے، ترک کر کے اپنے لیے امیر المومنین کا لقب پسند فرمایا، اور انہوں نے اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین لکھوایا۔ حضرت عمر نے جاتے ہوئے، جب ان کو ابو لؤلؤ فیروز نے زخمی کر دیا تو حضرت عمر نے جاتے ہوئے شورا قائم کی۔ اس شورا میں حضرت عثمان کا بھی نام تھا، حضرت علی کا بھی نام تھا، طلحہ و زبیر کا بھی نام تھا، ابو عبیدہ بن جراح کا بھی نام تھا، اور ایک نام اکثر بھول جایا کرتا ہوں، درود بھیجو محمد و آل محمد۔ مجھے یاد ہے درود بھیجو محمد و آل حضرت سید۔ اصل میں یہ میں نے اس لیے کہا کہ شاید میں یہ جملہ کہنے کے لیے اپنی زمینہ کر رہا تھا کہ بہت سی روایات بیان کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے فلاں فلاں تھا اور کچھ نام میں بھول گیا، کچھ نام تو یاد رہ جاتے ہیں، کچھ بھول جاتے ہیں۔ پر عبد الرحمن بن عوف وہ تھا کہ جس نے خود کو خلافت سے علیحدہ کر لیا اور کہا کہ میں حضرت عمر کی قائم کردہ شورا سے خود کو علیحدہ کرتا ہوں، اور میں تم میں سے کسی ایک کو انتخاب کرتا ہوں، اور تم باقی جو ہیں جس کو میں منتخب کروں اس کی تائید کر دینا۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے پہلے ہی دفعہ علی کو انتخاب کیا، یعنی پھر مجھے کہنے کی اتنی تو اجازت دے دو نا، احترام کے اندر رہتے ہوئے، کہ ان 6 میں علی اس لائق تھا کہ انتخاب عبد الرحمن بھی اسی پہ جا کے ٹکا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ علی دنیا کے لیے حکومت نہیں چاہتا تھا، اسی لیے کہا مجھے سیرت شیخین نہیں، قرآن اور حدیث چاہیے، قرآن اور سنت چاہیے۔ درود کا حدیث پر محمد و آل محمد۔ میں قرآن و سنت کو کافی سمجھتا ہوں، وہی جو حضرت علی کے سامنے پیش کی عبد الرحمن ابن عوف نے، وہی چیز اٹھا کر انہوں نے حضرت عثمان کے سامنے پیش کی۔ حضرت عثمان نے سیرت شیخین کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ سیرت شیخین کو بھی قبول کر لیا۔ اب حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان خلیفہ ہو گئے۔ اب عہدہ خلافت کا ہے لیکن لقب وہی استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان دھرنے والوں کے ہاتھوں زخمی ہو گئے، پھر دنیا سے رحلت کر گئے، اصحاب پیغمبر کے ہاتھوں سے ہی حضرت عثمان دنیا سے چلے گئے، ان کی زوجہ بھی مظلومیت میں، ان کی ہاتھ بھی کٹ گئے۔ بہرحال اصحاب پیغمبر نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اصحاب پیغمبر میں سے کچھ لوگ گئے، انہوں نے بعض حضرت ابوبکر کے بیٹے کا بھی نام لیتے ہیں، اوروں کے بھی نام، مولا علی پہ بھی الزام لگایا جاتا ہے، ہماری یہ طریق کی باتیں ہیں، پھر کسی منظر کے اٹھا رہے ہیں۔ درود ہے بر محمد و آل محمد۔ بس اس کے بعد 3 دن تک کوئی خلیفہ نہیں تھا، جیسے رسول کی شہادت کے بعد 3 دن تک کوئی خلیفہ نہیں تھا نا، حضرت عثمان کے قتل کے بعد بھی 3 دن تک کوئی خلیفہ نہیں تھا۔ پھر سب جمع ہو کے علی کے در پہ آئے تو علی نے کہا میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں، خلافت کو بھی میں ٹھوکر پہ رکھتا ہوں۔ پھر لوگوں نے خلافت کی بجائے لفظ بدلے کہ ہم روز محشر کہیں گے یا رسول اللہ ہم علی سے ہدایت لینے گئے تھے اور علی نے ہدایت دینے سے انکار کیا۔ کہا نہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں ہادی بنا کے چھوڑا ہے، ہدایت لینے آئے ہو تو لو علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ ہدایت دینے کے لیے علی نے بیعت لے لی۔ بس مولا علی کوفہ کی مسجد میں شہید ہو گئے۔ مولا علی کی شہادت کے بعد امام حسن کے ہاتھ پر سب سے پہلے قیس بن سعد نے، قیس بن سعد رضوان اللہ تعالی علیہ، صحابی پیغمبر نے، جو انصار میں سے پہلے 10 مدینے کے مسلمانوں میں کہ جنہوں نے مکہ میں جا کے رسول کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا، کہ جو مولا علی کے حکم پر مصر کے گورنر بھی رہے، مگر حاکم شام کی سازشوں نے مصر کی گورنری سے ان کو عزل دیا، اور اس کے بعد مولا نے ان کو آذربائیجان کا گورنر نامزد کیا۔ جنگ صفین میں مولا کی لشکر کے سالار بھی رہے، ایک مقدمۃ الجیش کے سالار بھی رہے، جنگ
نہروان میں بھی مولا کے ساتھ رکابت میں جنگ کی، مولا کے ہمراہی ہو کے، جنگ جمل میں بھی مولا کی ہمراہی میں جنگ کی۔ وہی قیس بن سعد انصاری کھڑے ہوئے، امام حسن منبر پہ آئے، امام نے خطبہ دیا، امام کی تدفین کے بعد، شہادت کے بعد تدفین پہ گئے، تدفین سے اگلے دن مولا نے خطبہ دیا، یہ اس دن مغرب کی نماز کے بعد چونکہ لے کے گئے تھے جنازہ، فجر کی نماز کے بعد مولا نے خطبہ دیا۔ خطبے میں اپنا تعارف، اپنے بابا کا تعارف، رسول خدا کی رسالت اور خدا کی توحید پہ بات کی۔ دامن وقت سمٹ چکا، میں اس طرف خطبے کی طرف نہیں بڑھتا، بس اتنا کہا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں حسن ابن علی ابن رسول اللہ ہوں، میں حسن ابن علی ہوں، فرزند پیمبر ہوں، دل بند بطول ہوں، میں وہ ہوں کہ جو آیت تطہیر کا مصداق ہوں، میں وہ ہوں کہ جو 24 ذی الحج محمد کے پہلو میں چلتے ہوئے مباہلہ کے میدان میں گیا تھا، میں وہ ہوں کہ جس کی مودت کو اللہ نے قرآن میں واجب کیا ہے۔ امام نے اپنا تعارف کروایا، امام خاموش ہوئے، سعد بن قیس بن سعد کھڑے ہوئے اور کہا فرزند پیمبر آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں قرآن و سنت اور شام کے فرعون کے خلاف جہاد کرنے پہ۔ امام نے کہا قرآن و سنت کافی ہے، اگر فرزند پیمبر جہاد کرے تو تمہیں جہاد کرنا ہوگا، اگر حسن سلو کر لے تو تمہیں سلو کرنی ہوگی۔ یہ قیس بن سعد پہلا بندہ ہے جس نے امام کے ہاتھ پہ بیعت کی، پھر 40,000 افراد نے بیعت کی۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو دنیا کہتی ہے نا کہ اگر شیعوں کے امام معصوم ہیں، حسن بھی معصوم ہے، حسین بھی معصوم ہے، تو معصوم کا کردار ایک طرح سا ہونا چاہیے، ان کے کردار میں اختلاف کیوں ہے؟ اور کچھ اپنے بھی بعض دفعہ نادانی میں بات کہہ جاتے ہیں کہ وہ سلو کا امام ہے اور وہ شہادت کا امام ہے، نہ، دونوں شہادت کے امام ہیں، دونوں سلو کے امام ہیں۔ اور یاد رکھیے امام حسن نے سلو نہیں کی، امام حسین نے جنگ نہیں کی، خدا کی قسم یہ معصوم کا مقام و منزل ہے کہ معصوم نے دو ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں، ایک ہے ترویج دین، دوسرا ہے صیانت دین، یعنی دین کی حفاظت بھی کرنی ہے، دین کو پھیلانا بھی ہے، یہ معصوم کی ذمہ داری ہے۔ اب زمانے کے حالات بتائیں گے، زمانے کے حالات بتائیں گے کہ جنگ کر کے دین پھیلانا ہے یا سلو کر کے دین پھیلانا ہے، قتل کر کے دین پھیلانا ہے یا قتل ہو کے دین پھیلانا ہے۔ جنگ کرنی پڑے، جنگ کرنی پڑے تو پھر بدر و احد سجتی ہے، سلو کرنی پڑے پھر حدیبیہ اور صلح حسن ہوتی ہے، قتل کرنا پڑے، قتل کرنا پڑے تو پھر مرب و انتر کو لتارا جاتا ہے، عمر ابن عبدالبد کو بچھاڑا جاتا ہے، قتل ہونا پڑے تو سر سجدے میں رکھ کے محراب مسجد میں ظلم کھانی پڑتی ہے، جانتے ہوئے زہر حلال کے گھونٹ بھرنا پڑتا ہے۔ اور کبھی منظر یہ بھی آتی ہے یقتلون یقتلون و یقتلون، وہ قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، پھر کربلا بابا کرنی پڑتی ہے۔ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا شہادتوں کا راستہ، کربلا کربلا سعادتوں کا راستہ، کربلا کربلا عبادتوں کا رابطہ، کربلا کربلا علی حق نعرہ حیدری۔ ایسے نے دونوں ہاتھ اٹھا کے جن کی طرف نہیں بستا ہے کل ما یکسب نعرہ حیدری۔ معصوم کی ذمہ داری صیانت دین، دین کی حفاظت، ترویج دین، دین کو پھیلانا، وہ جس عنوان پہ ہو کرنا ہوتا ہے۔ کبھی بدر کا مار کا سرگرم، کبھی احد کا کارزار، کبھی خندق کا سانیہ، اور کبھی صلح حدیبیہ، کبھی سفین، کبھی جمل، کبھی نہروان، کبھی صلح حسن، پھر شہادتیں اور پھر خاموشی، اور پھر مدرسہ اور پھر خاموشی، پھر قید خانہ اور پھر ولی عہدی، اور پھر سکوت اور پھر ظہور۔ دین بچانا ہے، دین پھیلانا ہے، صیانت دین اور ترویج دین، یہی ذمہ داری ہے۔ توجہ کیجئے گا، نہ حسن کا فیصلہ نہ حسین کا فیصلہ بدلا۔ اور یاد رکھیے
اگر صلح کی آفر امام مجتبی نے کی ہو اور حسین نے جنگ کا آغاز کیا ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ معصوموں کے فیصلے آپس میں ٹکرا گئے، لیکن یاد رکھنا فیصلے یہاں نہیں بدلے، یہ الہی امامت کے مسئول ہے، فیصلے دنیا کی خلافت میں بدلے۔ باپ صلح کر رہا تھا، بیٹا جنگ کر رہا تھا۔ اور خدا قسم صلح امام حسن معجزہ امام حسن ہے، صلح امام حسن معجزہ امام حسن ہے۔ توجہ کیجئے گا، کل باپ ایک شرط پہ محمد سے الجھ رہا تھا، ایک شرط پہ صلح حدیبیہ میں ابو سفیان محمد سے الجھ رہا تھا کہ نہیں محمد رسول اللہ نہیں، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ یہ کمال صلح حسن ہے کہ جو کل ایک شرط پہ الجھ رہے تھے، ادھر سے 7 شرطیں لکھی لیکن تحریر میں تبدیلی نہ کر پائے۔ اور معجزہ کیسا؟ توجہ کیجئے گا، جب آپس میں نیگوسیشنز ہوتی ہیں، ڈائیلاگز ہوتے ہیں، معاہدہ تحریر کیا جاتا ہے تو معاہدے کی تحریروں میں تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر ایک طرف سے شکیں لکھی جائیں تو دوسری طرف سے شکوں میں رد بدل ہوتا ہے، لیکن خدا کی قسم یہ کمال ہے سیاست امام حسن کا۔ سیاست لفظ برا نہیں ہے، سیاست لفظ برا نہیں ہے، سیاست لفظ برا نہیں ہے۔ ہاں اگر سیاست کا لفظ محمد و آل محمد سے ہٹ کے کسی اور طرف جائے پھر سیاست نہیں مکاری بن جاتی ہے۔ یہی قیس بن سعد کا لفظ ہے کہ جب حاکم شام اپنی مکاریوں سے تھک گیا اور مصر میں قیس کے خلاف زمینہ سازی نہ کر پایا، قیس کو منزل سے عہدے سے معزول نہ کروا پایا، تو اس نے محبت بھرا خط لکھا قیس کے لیے۔ تو قیس نے پشت پہ لکھا اگر میرا امام علی نہ ہوتا، اگر میرا امام علی نہ ہوتا، میں نے محمد کا کلمہ نہ پڑھا ہوتا اور خدا کا مجھے خوف نہ ہوتا تو اے یاد رکھ فرزند ہندا تجھ سے ایسی مکاریاں کرتا کہ امر آس بھی تجھے یہی کہتا کہ جا اور جا کے قیس کے قدموں میں بیٹھ جا۔ تاریخ کی حقیقتیں ہیں۔ ایسی سیاست کرتا تیرے ساتھ، مکاریاں کرتا، یعنی وہ مکاری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہماری کتب اربع کی جو سب سے بڑی کتاب ہے، مستند نہیں کہا رہا، سب سے بڑی جو کتاب ہے اصول کافی، کتب اربع کی اصول اربع کی پہلی کتاب اصول کافی۔ اصول کافی کی پہلی جلد پہلا ہی باب عقل کے اوپر ہے۔ جہاں عقل ہو وہاں عقل کا نام ہوتا ہے۔ پہلی ہی باب عقل کے اوپر ہے۔ مولا امام صادق عقل کی اور عقل مند کی تعریف فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے عقل مفہوم کلام امام، عقل خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ عقل خدا کی سب سے بڑی نعمت۔ امام کی برگاہ میں سوالی عرض کے شاگرد نے پوچھا مولا پھر فلاں تو نعمت خدا سے بڑا سرشار ہے؟ کہا نہیں، وہ عاقل نہیں ہے، وہ شاطر ہے۔ شاطر ہونا اور ہے، عقل مند ہونا اور ہے۔ پس اسی طرح جیسے عقل مند ہونا اور ہے، شاطر ہونا اور ہے، ایسے ہی سیاست اور ہے، مکاریاں اور ہیں۔ وہ جو کل لندن سے بول رہا تھا نا، وہ مکاری کر رہا تھا۔ وہ جو پاکستان کے اداروں پہ حملے کر رہا تھا وہ مکاریاں کر رہا تھا۔ آج اسے ہمارا آٹا یاد آ گیا، ہمارے بجلی کے بل یاد آ گئے۔ خدا کی قسم امام حسن کی مجبوری بھی یہی بنی تھی کہ شیعان حسن میں سیاسی تجزیہ نہیں تھا،
نمازی تھے، روزے دار تھے، شب زندہ دار، تہجد گزار، پیشانیوں پہ محرابوں کے گٹے پڑے ہوئے تھے، قرآن کی ایسی دلسوز آواز میں تلاوت کرتے تھے کہ پرندے بھی رک کے سنیں، مگر سیاسی تجزیہ ان کے پاس نہیں تھا نا، یہ میرے لفظ نہیں ہے، اس زمانے کے سب سے بڑے متقی انسان، سب سے بڑے بافہم انسان، سب سے بڑے بابصیرت انسان اس زمانے میں۔ اچھا پتہ نہیں پھر میں یہ وضاحت بھی کر دوں، ہم جب کہیں گے تو پھر لوگوں کو کچھ اور بھی یاد آ جائے گا، یہ امام زمانہ کے ساتھ نہیں مقایسہ کر رہا، کائنات میں سب سے بڑے امام ہیں، امام کا کسی کے ساتھ غیر معصوم کا مقایسہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی اگر بزرگ کہے کہ وہ آج کا حسین ہے، یہ اس کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن خدا کی قسم ان سے پوچھ جائے نا آپ آج کے حسین ہیں، وہ کہتے نہیں ہم جون کے غلام کے خاک پا ہیں۔ آگے خامنائی کی بات کر رہا ہوں، سب سے بڑا بابصیرت کیوں کہہ رہا ہوں؟ خدا قسم یہ اس کی بصیرت ہے، اس کی بصیرت ہے کہ آج چار دانگ عالم میں الحمدللہ تشیع پرواز کر رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے، محدود ہونے کے باوجود محدود نہیں ہو رہے، محدود ہونے کے باوجود محدود نہیں ہو رہے، تھوڑے ہونے کے عدد کے عنوان پہ تھوڑے ہونے کے باوجود چار دیواریوں میں بند نہیں ہو رہے، جب ضرورت پڑتی ہے سڑکوں پہ نکل کے بتاتے ہیں کہ ہم ہیں۔ لبیک یا حسین، نہیں میرے بھائی یہ صدقے کا نعرہ نہیں ہے، لبیک یا حسین بالکل نہ کہا کرو، قطعاً ضرورت نہیں ہے کہنے کی، اگر ایسے کہنا ہے تو لبیک یا حسین جب بھی کہنا ہے میری جان، دہان سے نہیں سینے سے ندا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ایسے نہیں آ جائیں پھر پتہ چلے کہ واقعہ در بستان زہرا پیپلز کالونی فیصل آباد میں بیٹھ کے کچھ شیعان حسین، شیعان علی، حسینی سنی، حسینی شیعہ حسین کو لبیک کہہ رہے ہیں، دنیا کو خبر ملے کہ اب لبیک کی صدا آ رہی ہے، جن کے دلوں میں قبر حسین ہے، جن کی رگوں میں حسین کی مودت خون بن کے دوڑ رہی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے یک زبا 5 مرتبہ پوری طاقت سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہاتھوں کو ہوا میں لہراتے ہوئے حسین زمن کی بارگاہ میں بلند تر آواز میں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، برائے خشنودی امام حسین علیہ السلام بلندتر صلوات۔ بس امام نے اپنی صلحوں میں ادھر سے خط آیا سفید کاغذ، صلحوں کا پیغام وہاں سے آیا تھا، اب جب یہاں آیا تو یہاں حکومت یا دنیا داری یا دنیاوی حکومت کے لیے اقتدار کے لیے لوگوں کا خون کشتان نہیں کروائیں گے۔ رسول کی سیرت دیکھیے اٹھا کے، کہیں بھی رسول نے جا کے حملہ نہیں کیا، مدینے پہ حملہ ہونے آیا تھا تو بدر رونما ہوئی، مدینے پہ حملہ آور آئے تھے تو احد رونما ہوئی، مدینے پہ حملہ آور آئے تھے تو خندق رونما ہوئی تھی۔ ہاں غزوہ خیبر تب ہوا تھا جب یہودیوں نے دھوکہ دیا تھا اور مسلمانوں کی جان و مال اور ناموس پہ حملہ کیا تھا، تو جان، ناموس اور مال کے دفاع کے لیے سبق سکھانے کے لیے قلعہ خیبر کا محاصرہ بھی ہوا اور ان کو سبق بھی سکھایا، ان کو سبق بھی سکھایا کہ جب جان، مال اور ناموس کا مسئلہ بن جائے اور انسان جواب دے سکتا ہو تو دے۔ وہاں پہ صلح کا پیغام وہاں سے آیا تھا، اور امام حسین نے جنگ نہیں کی تھی، امام حسین آخری وقت تک کہتے رہے تھے کہ مجھے ہندوستان جانے دو، میں گوشہ نشین ہو جاؤں گا، میں ہدایت کے لیے کہیں اور سامان کر لوں گا، میرے قتل میں اپنے ہاتھ نہ رنگو، صلح کر لو، لیکن وہاں سے تو ہمیں بیعت چاہیے۔ حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا،
اور پھر حسین نے ثابت کیا کہ مجھ جیسا ہر قیمت دے سکتا ہے، حتیٰ کہ جان بھی دے سکتا ہے، بیعت نہیں کر سکتا۔ پس حسن نے سلو نامے پہ جب وہ آیا نا، پہلے ماحول بھی ایسا بنایا گیا، ماحول بنایا گیا، باقاعدہ ماحول بنایا گیا، جیسے اب ماحول بنایا جائے نا فوج کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے نا، لوگوں کو ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسرائیلی ایجنڈا ہے، امریکی ایجنڈا ہے، سعودی ایجنڈا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستانی فوج کمزور ہوگی، پاکستان کمزور ہوگا، چائنا یہاں سے سی پیک نہیں گزار سکے گا، رشیا یہاں سے ٹرانزیکشن نہیں کر سکے گا، پاکستان غریب کا غریب رہ جائے گا، پاکستانی عوام اسی طرح سے کبھی ہمارے ترلے کریں گے، کبھی قطریوں کے ترلے کریں گے، کبھی امریکہ کے ترلے کریں گے، امداد پہ پلتے رہیں گے، بھکاریوں کی اولاد بن جائیں گے۔ نہ، خدا قسم ہم غیور و خوددار ہیں، بھوکا رہ لیں گے، سعودیوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ بس یہ ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ شام کی حکومت نے بھی ماحول بنایا، 60,000 کا لشکر لے کر جب امام کی بیعت ہوئی نا، خبر پہنچی شام میں، 60,000 کا لشکر لے کے ہندا کا بیٹا شام سے چلا، 60,000 کا۔ مولا نے حضرت قیس بن سعد کی قیادت میں 10,000 12,000 افراد کو پیش قدمی کے لیے بھیجا، اور 20,000 افراد مولا کے ساتھ تھے۔ سعد بن قیس بن سعد مولا سے آگے تھے، یعنی آگے پیش قدمی کے لیے بھیجا، اور خود پھر امام فوج کو تیار کرنے لگے۔ قیس بن سعد کی فوج میں یہ افواہ پھیلا دی کہ حسن نے سلو کر لی ہے، قیس تمہیں مروانا چاہتا ہے، اور امام کے لشکر میں یہ پیغام پہنچا دیا کہ قیس نے آگے جا کے سلو کر لی ہے، اب حسن تم 20,000 کو 70,000 کے سامنے میں 72,000 کے مقابلے مروا دے گا۔ پھر کیا ہوا؟ کوئی 50,000 میں سردار بکا، کوئی 60,000 میں بکا، حتیٰ کہ عبید اللہ ابن عباس، جس کی یہ عباسی نسل تھی، عبید اللہ ابن عباس، عباسی سے مراد خلفائے عباسی کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی عباسی بیٹھا ہو تو یہ ناراض ہو جائے۔ ایک درود پر محمد و آل محمد۔ اس عبید اللہ کی نسل آگے نہیں چلی، آج جو ہیں وہ شاید حضرت عبداللہ ابن عباس کی اولاد ہو۔ بہرحال ایک درود بھی پر محمد و آل محمد۔ عبید اللہ ابن عباس 1,00,000 دینار سرخ میں بک گیا، ایسا ماحول بنا دیا 1,00,000 دینار سرخ میں۔ توجہ کیجئے گا کہ اپنوں نے، یعنی جو کل مان رہے تھے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی ابنا کہتا ہے کہ میں احتجاج تبصری کی فلاں عبارت میں، ایک درود پر محمد و آل محمد، سنسر کر کے پڑھتا تھا۔ بھائی سنسر کر کیوں پڑھتے رہے آپ؟ بزرگوار ہیں ہمارے، نہ پڑھتے۔ بھائی رسول پہ حملہ مسلمانوں نے نہیں کیا۔ بھائی وادی زیتک میں 12 افراد تھے نہیں پہاڑی کی چوٹی پہ جو پتھر گرا کے نور رسالت کو گل کرنا چاہتے تھے، وہ سارے کلمہ گو تھے۔ جب رسول خدا نے اگلے ہی دن مسجد نبوی میں حضرت حذیفہ کو منبر کے قریب بلا کر بلند آواز سے پہلے صحابہ کے مجمع میں کہا، حذیفہ کل جو میرے ساتھ ہونے جا رہا تھا تجھے نہ بتاؤں؟ کل جو میرے ساتھ ہونے جا رہا تجھے بتاؤں نہیں؟ کئیوں کے کان کھڑے ہو گئے، کیا بتانے جا رہے ہیں؟ اور بلند آواز سے کہا، حذیفہ کل کچھ لوگ پہاڑی کی چوٹی سے مجھ پہ پتھر گرا کر مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، وہ تو خدا کی تقدیر کہ آسمان پہ بادل چمکا اور وہ پہچانے جانے کے خوف سے بھاگے، کچھ گرے اور زخمی ہوئے، ان کے نام تجھے نہ بتا دوں؟ کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی، کان قریب کر۔ کان قریب کیا، رسول نے حذیفہ کے کان میں سارے نام بتائے، پھر حذیفہ پیچھے ہٹے، کہا حذیفہ یاد رکھ، سر تن سے چلا جائے، سر کٹ جائے، پر راز محمد افشا نہ ہونا پائے، راز محمد کسی کو خبر نہ ہونے دینا۔ پس روایت کہتی ہے حضرت حذیفہ مرتے دم تک، دنیا سے جاتے دم تک رسول کا راز سینے میں رکھا، مگر ہاں تاریخ نے کچھ نام محفوظ کر لیے۔ یہ ہے سیانت مصطفیٰ، کچھ نام محفوظ کر لیے کہ وہ کبھی کبھی پوچھا کرتے تھے حذیفہ
ان میں ہمارا نام تو نہیں. ہاں ایسے بھی نام تاریخ نے لکھ دیے کہ اس نے تلواریں نکال کے حذیفہ کی گردن پہ رکھی. حذیفہ ہم حاکم ہیں, ہم جو چاہے کر سکتے ہیں, بتا کہیں میرا نام تو نہیں تھا؟ اگر تھا تو بتا ورنہ تیرا سر کاٹ دوں گا. کہ محمد نے کہا تھا سر جائے راز نہ جائے. جب دیش میں آئے تو کہا واللہ انا منہم, تو نہ بتا, میں خود کہتا ہوں کہ خدا کی قسم میں بھی وہاں تھا. درود ہے محمد و آل محمد. اب کیا سارے مسلمان برے ہو گئے؟ بھائی 12 کی وجہ سے وہ 1.5-2 لاکھ کلمہ کو سارے برے ہو گئے؟ نہیں, وہی 12 منافق ہوئے. اگر مسلمانوں میں منافق ہو جائیں تو پھر شیعوں میں بھی منافق ہو سکتے ہیں کہ جو رسیوں سے باندھ کے حسن کو معاویہ کے سپرد کرنا چاہتے ہوں گے. خدا کی قسم ادھر ارادہ بدلا, ادھر وہ شیعہ ہی نہ رہے, کیونکہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے شیعہ ہونے اور نہ ہونے کا کہ سلیمان جیسا منا آل البیت کا مصداق ہوگا باب اللہ کا مصداق, سلیمان و منا کا مصداق. سلیمان 10ویں ایمان کے درجے تک کا فائز بندہ بھی اگر فقط تصور کر لے کہ علی خیبر کے در میں ہاتھ ڈالے, ترار آئے, خیبر ہاتھ پہ تلے, وہ فقط سوچے کہ علی کے پاس اسم اعظم ہے, تو علی کہتے ہیں بیعت دوبارہ کر, یعنی دوبارہ شیعت میں داخل ہو. کیوں؟ علی کے پاس اسم اعظم نہیں, علی خود اسم اعظم. تو سنسر کرنے کیا ضرورت؟ احتجاج تبصری کی عبارت سرسر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیان کر دیتے. بھائی مسلمانوں میں منافق ہو سکتے ہیں تو شیعوں میں کیوں نہیں پیدا ہو سکتے؟ شیطان تو ان کا سب سے بڑا دشمن ہے. وہ نماز میں ان کو روکتا ہے کہ نماز کے قریب نہ جایا کرو, کیونکہ پتہ ہے قبول بھی تو ادھر ہی ہونی ہے نا. کیونکہ تے دوگلی پولیس ہی نہیں, بار ہور تے اندر ہور, نماز درود ہور تے گھر بار ہور. درود بھیور محمد و آل محمد. ہاں شیطان انہی کا بڑا دشمن ہوگا نا, انہی کو غیبت